رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ قرآن کے لغوی موضوع کی ایک اور خوبصورت مثال سورہ معارج سورہ نمبر 70 کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ایک ڈسکرپشن دیتے ہوئے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتکون الجبال کالعہن، اور ہوں گے پہاڑ جیسے اون رنگی ہوئی، نہ اون کی طرح، وول کی طرح۔ جبکہ سورہ قارعہ میں قیامت کی جب تعریف کی جاتی ہے، اس کی ڈسکرپشن دی جاتی ہے سورہ نمبر 101 میں، اس کی آیت نمبر 5 میں کہا جاتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ مزید اس کی ایک ڈسکرپشن دی گئی کہ اور ہوئیں پہاڑ جیسے رنگی ہوئی اون دھنی ہوئی۔ یہاں پہ مزید دھنی ہوئی بھی کا ذکر ہے، اور ظاہر بات ہے دھنی ہوئی میں اون جو ہے وہ زیادہ پھیل جاتا ہے۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ سورہ معارج سورہ نمبر 70 میں اسے صرف اون کیوں کہا گیا، ایک رنگی ہوئی اون، جبکہ سورہ قاریہ میں مزید اسے کہا وہ مزید دھنی ہوئی بھی ہے، منفوش بھی ہے، اور پھیل بھی گئی، پھول بھی گئی ہے۔ کیوں اس طریقے سے یہاں پہ کیوں نہیں اس کی یہ مزید تعریف کی گئی؟ تو آپ سبحان اللہ صرف سیاق و سباق کو دیکھیں، جہاں پہ اون کا صرف ذکر ہے، اون سے مراد ہے ہلکی چیز، صرف یہ ہلکا پن دکھانا تھا پہاڑوں کا یہاں پہ سورہ معارج میں، کیونکہ اس کے برعکس پچھلی آیت میں آسمان کا بھاری پن دکھانا تھا۔ جس دن ہوگا آسمان جیسے تانبا پگھلا ہوا، ابھی آپ کو ہوا اور ہلکا پھلکا لگتا ہے، اس دن اتنا بھاری، اور اس کے جیسے تانبا ایک بھاری سی دھات ہوتی ہے، اس طریقے سے آسمان ایسا لگے گا جیسے کہ تانبا ہے پگھلا ہوا۔ تو یہاں پہ کنٹراسٹ صرف دکھانا تھا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں آسمان جو چیز ہلکی لگتی ہے وہ اس دن بھاری لگے گی، اور پہاڑ جو ابھی بہت بھاری لگتے ہیں وہ اس دن جو ہے وہ اون کی طرح ہلکے لگیں گے۔ صرف یہ کنٹراسٹ دکھانا تھا، تو اس لیے کافی تھا کہ اسے صرف اون کہا جاتا، کیونکہ سبحان اللہ آپ اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں بالکل جو اپوزٹس ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں دیکھیں آیت نمبر 6 اور 7 میں، وہ دیکھتے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھتے ہیں اس کو نزدیک، تو یہاں پہ بھی کنٹراسٹ بنایا گیا۔ سبحان اللہ، لہٰذا زیادہ مناسب تھا، یہاں پہ بھی آسمان اور زمین کا کنٹراسٹ دکھاتے کہ ایک ہلکی چیز بھاری لگنے لگ گئی اور بھاری چیز ہلکی لگنے لگ گئی۔ جبکہ سورہ قاریہ میں جہاں پہ کہا وہ ہوئیں گے پہاڑ جیسے رنگی ہوئی اون دھنی ہوئی، مزید اس کے پھیلنے کا ذکر ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں پھیلنے کا ذکر ہے۔ جس دن ہوں گے لوگ جیسے پتنگے بکھرے ہوئے، فراش المبثوث، یہاں پہ بکھرنے کا ذکر ہے لوگوں کا اس دن، لہٰذا زیادہ مناسب تھا اس اون کو بھی بکھرنے کا، اس کی بھی وہ تعریف کی جائے جس میں بکھرنے کا ذکر ہے۔ اور ہوں گے پہاڑ جیسے اون دھنی ہوئی، دھن کے وہ بکھر جاتی ہے، سبحان اللہ پھیل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہر جگہ ایکسٹرا بالکل کوئی الفاظ نہیں تھے یہاں پہ، یہ دھنی ہوئی کا ذکر زیادہ مناسب تھا اس سیاق و سباق میں جہاں پہ پہلے ہی قیامت کے سیاق و سباق میں بکھرنے اور پھیلنے کا ذکر ہے، اور سورہ معارج میں صرف اپوزٹس دکھانے تھے، کافی تھا صرف اون کہا جاتا۔ سبحان اللہ، ہر لفظ اپنے عین مطابق جہاں جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اور مزید ظاہر بات ہے فونیٹکلی بھی، آواز کی مناسبت سے بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پہ اینڈنگ ہو رہی ہے کالعہن کالمہل، جبکہ سورہ قاریہ میں اینڈنگ ہو رہی ہے مبثوث منفوش، آواز کے حساب سے بھی یہ سبحان اللہ بالکل مناسب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے قرآن پر ہی کہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔